تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی کسی گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ مدینے کی گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے۔ کس کی ہے بھائی؟ جو بیواؤں کی حق ہے، یتیموں کی حق ہے، بے سہاراؤں کی حق ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زاہدانہ شان، زہد اور تقوی ان کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے تو استقبالیہ وفد آنے سے کچھ پہلے راستہ میں ایک دریائی گزرگائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ سے اترے اور جوتے اتار کر ایک طرف کو پھینکے اور اونٹ کی مہار کو پکڑ کر اس پانی میں گھس گئی اور وفود کے آنے تک اسی حالت میں رہے، پانی میں گھس گیا۔ ایک دریائی گزرگاہ آئی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ سے اترے اور جوتے اتار کر ایک طرف پھینکے اور اونٹ کی مہار کو پکڑ کر اس پانی میں گھس گئے۔ اس کی وفود آنے تک ان کی زاہدانہ شان دیکھیں، اور وفود کے آنے تک اسی حالت میں رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے ان شامیوں کے سامنے ایک عجیب کام کیا۔ ان شامیوں کے سامنے ایک عجیب کام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ ان کی سینے پر مارتے ہوئے کہا، ہے افسوس، اے ابو عبیدہ، تمہارے سوا کوئی اور یہ بات کہتا تو کچھ حرج نہیں تھا۔ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ ذلیل، حقیر اور قلیل تھے۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں عزت عطا فرمائی۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے تم کو عزت دی ہے۔ اگر تم اسلام کی سوا کسی چیز میں اپنی عزت تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ اسلام کے اندر ہی تھے، تم نے کیا سمجھا؟ تم تو ایک حقیر، ذلیل اور قلیل تھے، لیکن بہت ہی کم بھی تھے، حقیر بھی تھے، ذلیل بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں عزت بخشی ہے، اور پھر اللہ نے عزت دی ہے۔ اسلام کے سوا کسی اور چیز میں عزت تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔ عزت ہے جو اسلام کے اندر ہے، اور اسلام کی وجہ سے اللہ نے تمہیں رتبہ عطا فرمایا۔ اور اگر اسلام کو چھوڑ کر اور کسی جماعت کو اور کسی مذہب کو تم اختیار کرو گے تو تم عزت نہیں پاؤ گے، بلکہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تم سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہوگا۔ عزت تلاش کرو گے تو اسلام کے اندر تلاش کرو۔ اللہ نے اسلام کو بلندیت عطا فرمائی۔ اسی طریقہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی کسی گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ مدینے کی گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، بات کیا ہے میرے دوستوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقف کیے بغیر جواب دیا کہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، زکوٰۃ کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے۔ کس کی ہے بھائی؟ جو بیواؤں کی حق ہے، یتیموں کی حق ہے، بے سہاراؤں کی حق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعجبانہ انداز میں کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد والوں کو تو مشقت میں ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ ایک زکوٰۃ کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اسی وجہ سے آپ نے آپ کے پیچھے آنے والے لوگوں کو تو مشقت میں ڈال دیے ہیں۔ آج امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زکوٰۃ کی اونٹ کے پیچھے بھگتے رہے بھائی اس کو پکڑنے کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی کہنے لگا، آپ تو آنے والے لوگوں کے لیے، آپ نے آنے والے لوگوں کو مشقت میں ڈال دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر ایک بکری بھی
فرات کے کنارے چلی جائے تو قیامت کی دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی باز پرس ہوگی، اس کی دریافت ہوگی کہ کیا ہو گیا اے عمر، یہ جو دریائے فرات کی کنارہ میں یہ ہے کہ بکری دریا فرات کے کنارہ میں چلے جائے تو قیامت کی دن اللہ رب العزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گا، عمر کی باز پرس ہوگی۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں ہے زکوٰۃ کی اون، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہنے لگا ہے یہ متعجبنا، یہ متعجب ہو کر اس انداز سے کہنے لگا کہ آپ تو آپ کے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کو تو مشقت میں ڈال دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا اگر اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجے، وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تاکہ اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے۔ اللہ رب العزت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ اگر ایک بکری بھی فرات کی کنارے میں چلی جائے تو کل قیامت کی دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی باز فرض ہوگی، بچ نہیں پائیں گے۔ میرے دوستوں کیا انصاف تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کیا محبت تھی، کیا انصاف اور کیا عدل تھی۔ ایک مرتبہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ تاریخ اسلامی ہزاروں شخصیت کی کارناموں سے بری ہوئی ہے، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا آج بھی اسی طرح گونج رہی ہے۔ آج بھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، میرے دوستوں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے، آج بھی ان کی صدا اس طرح گونج رہی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ جب بیٹا نے دیکھا، عبداللہ ایک دن کہنے لگا ابا جان میرے وظیفہ کم ہے اور اسامہ بن زید کے وظیفہ بہت زیادہ ہے، میرا 3000 اور ان کا 4000 ہے، کیا بات ہے؟ حضرت اسامہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کا وظیفہ مقرر کیا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 اور میرے لیے 3000 وظیفہ مقرر کیا ہے، جبکہ ان کی والد کا مقام آپ سے کچھ زیادہ نہیں ہے، ان کی والد کا مقام آپ سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، اسی وجہ سے وہ کہنے لگا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام آپ سے زیادہ نہیں ہے، آپ ان سے بھی بڑے مقام پر ہیں، آپ ان سے بھی زیادہ اونچے مقام پر ہیں، اور مجھ سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں ہے کہ میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، ان کی والد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے۔ ان کی والد اسامہ کی والد زید، تمہارے باپ عمر، تمہارے باپ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ کے رسول کے نزدیک زیادہ محبوب تھے، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب تھے، اسامہ بھی، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب تھے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وظیفے پر خوش ہو گیا اور ان کے لیے مقرر ہوا، جو ان کے لیے مقرر ہوا اسی وظیفہ پر خوش ہو گیا۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وظیفہ کتنا تھا؟ 4000، اور عبداللہ ابن عمر کے وظیفہ 3000۔ کہا کہ اس کی والد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تیرے باپ سے بھی زیادہ محبوب تھے، اور اسامہ خود بھی تجھ سے زیادہ محبوب تھے اللہ کے رسول کے نزدیک۔